مزید یہ کہ حق ادا کرنے کا کہا، 20 سا زیادہ دینے کو کہا۔ وہ حیران رہ گیا، عمر سے کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا کہ الحبر، یہود کا جو بڑا عالم ہے وہ ہو تم؟ اس سے معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ حضرت عمر نے نام سن رکھا تھا لیکن آمنے سامنے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ۔ کہا یہود کے بڑے عالم ہو؟ کہا وہی یہود کا بڑا عالم، بڑا جانکاری انسان ہو، وہی ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، تم تورات کو ماننے والے، زبور آسمانی کتابوں کی جانکاری رکھنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے یہ رویہ اپنایا، یہ صحیح نہیں تھا، نامناسب تھا، یہ ایسا کیوں تم نے اختیار کیا؟ تو اس نے جو جملے کہے ہیں وہ دیکھیے، کہنے لگا واللہ یا ابن الخطاب ما من شیء من علامات النبوہ الا وقد عرفته فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی جو علامتیں، جو نشانیاں، جو دلیلیں، جو پیشین گویاں پہلی آسمانی کتابوں میں آئی ہے، میں سب پرکھ چکا ہوں، سب دیکھ چکا ہوں محمد الرسول اللہ کے اندر۔ الا اثنتین، ہاں دو چیزیں ایسی تھی جن کا میں نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا، لیکننی لم اختبر منہ خصلتین، دو عادتوں کا، دو چیزوں کا تجربہ نہیں کیا جو نبوت کی خصلتیں ہیں، عادتیں، علامتیں اور نشانیاں ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کا تجربہ کروں، اور اس کے لیے میں نے یہ طریقہ اور یہ حیلہ اختیار کیا۔ حضرت عمر نے کہا وما ہما، وہ کون سی دو چیزیں تھیں جو حضور کے اندر تم دیکھنا چاہ رہے تھے اور تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے؟ وہ کہنے لگا یسبق حلمہ غضبہ ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما۔ وہ آخری نبی آئے گا، اس کی بہت ساری خوبیاں، علامات اور صفاتیں ہیں، ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی برداشت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ اس کے غصے پر غالب رہے گا، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کے ساتھ جو جتنا زیادہ بدسلوکی کرے گا، ناروا سلوک کرے گا، اسے غصہ دلائے گا، مشتعل کرنے کی کوشش کرے گا، آپے سے باہر لانے کے اسباب اختیار کرے گا، جتنا زیادہ غصہ دلائے گا اس کے حلم میں، اس کی برداشت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے نوازا اور وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے، اللہ کا پیغام سنایا، تو قوم نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے درخواست کو قبول فرمایا، تورات عطا فرمائی۔ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے کہ دیکھو اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے نازل کی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو قوم ڈیمانڈ کرنے لگی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے؟
ہم آپ کو اس وقت سچا تسلیم کریں گے جب آپ سے بات کرتے ہوئے اللہ کو سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ قوم کا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کے لے آؤ طور پہاڑ پر۔ طور پہاڑ پر 70 لوگوں کو لے کے گئے، اللہ تعالیٰ سے ایک کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہنے لگے کون گفتگو کر رہا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک کیسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میرا دیدار تو کوئی کر نہیں سکتا اس دنیا میں، ہاں میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں طور پہاڑ پر۔ قوم کے اس مطالبے پر، اس ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، قرآن کہتا ہے اچانک بجلی سی کوئی چیز گوندی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ قوم تو پہلے جیسی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، اب وہ مجھ پر یہ الزام لگائے گی کہ موسیٰ ان کو مروانے کے لیے یہاں طور پہ لے آئے تھے، ہمارے سرداروں کو مارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے ہوش میں لے آئے، یا بعض حضرات کہتے ہیں وہ مر گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس دعا کو اللہ نے نقل کیا ہے قرآن کریم میں سورہ اعراف 9ویں پارے میں۔ دعا یہ کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے پروردگار اب ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی، اچھائی، بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی کا فیصلہ فرما دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف توجہ کی ہے، آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس میں گرفتار کروں گا، اور میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہر چیز پر وسیع ہے۔ میرے عذاب سے، میرے غضب و غصے سے میری رحمت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے ہمارے لیے خصوصی رحمت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا میری عمومی رحمت سارے لوگوں کے لیے، ان میں تم بھی ہو، لیکن میری خصوصی رحمت تمہارے لیے نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں فیصلہ کروں گا اپنی خصوصی نظر کرم کا، خصوصی نظر رحمت کا، نظر شفقت کا ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں، احتیاط والی زندگی بسر کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لے آتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے کہہ رہا ہے تم خصوصی رحمت کے مستحق نہیں ہو، عام میری رحمت تمہیں شامل ہوگی، لیکن خصوصی رحمت میں کس کے لیے لکھوں گا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میری خصوصی رحمت کے مستحق حقدار وہ لوگ ہیں جو اس رسول، اس نبی کی پیروی کریں گے، اس نبی پر ایمان لے آئیں گے جو امی نبی ہے، جس کا تذکرہ تورات میں تم پاتے ہو، انجیل میں پاتے ہو، آسمانی کتابوں میں جس کا تذکرہ تم پڑھتے ہو، اس نبی کے ماننے والوں اور اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے میری خصوصی رحمت ہو۔ اللہ نے پھر اس آیت میں اپنے آخری نبی کی چند خوبیاں بیان فرمائی، چند صفات، چند امتیازات جو دوسرے نبیوں سے بالکل الگ تھلگ ہے، اور نبی علیہ السلام ان خوبیوں میں دوسرے انبیاء سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے ممتاز ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی
الرسول النبی الأمی، نبی پیغمبر کو کہتے ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے کو، رسول ایسا پیغمبر جس کو اللہ نے شریعت دی ہو، جس پر کتاب اتاری ہو، رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں۔ نبی پہلے پیغمبر کی جو کتاب تھی، جو شریعت تھی، جو پیغام تھا، پہلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھی انہی کو آگے بڑھائے، تو نبی نے ان ہدایات کو بھی آگے بڑھایا ہے، اور الرسول آپ پر خصوصی شریعت بھی اتری ہے، خصوصی کتاب بھی نازل کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی خوبی بیان فرمائی، الامی، جو لوگ میرے نبی امی کی پیروی کریں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے، اس کے احکامات کو تسلیم کریں گے، ان کے لیے میری خصوصی رحمت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کیوں کہا گیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ساری آبادیوں، ساری بستیوں کی ماں، سارے شہروں کی ماں۔ قرآن میں ام القریٰ آیا، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ مکی ہیں، اور مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیوں کہا گیا ام القریٰ؟ بستیوں کی ماں۔ امن کے معنی آتے ہیں ماں کے، امن کے معنی آتے ہیں اصل کے، امن کے معنی آتے ہیں جڑ کے، امن کے معنی آتے ہیں بنیاد کے۔ اب مکے کے بارے میں علماء نے لکھا یہ اصل عالم ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی جڑ، بنیاد مکہ ہے، یہ اول عالم ہے۔ ساری دنیا جو یہ جس زمین پر، دھرتی پر ہم آباد ہیں، اس کی بنیاد جب پڑی ہے، آغاز ہوا ہے، شروعات ہوئی ہے، وہ مکے سے ہوئی ہے، اور مکہ وسط عالم ہے۔ وسط عالم کا مطلب پوری دنیا کا بیچ حصہ ہے، جیسے ناف انسان کے جسم کا بیچ ہے، کعبے کو بھی ناف کہا گیا، وسط کہا گیا، اور یہ مرکز عالم ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہیے وہ مکہ ہے۔ اب پوری دنیا کی جڑ بنیاد مکہ کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا کرنا چاہا، خشکی پیدا کرنا چاہی، تو سب سے پہلے جو زمین پیدا کی اور جو خشکی پیدا ہوئی وہ مکہ سے، وہاں سے زمین بننی پیدا ہوئی۔ تو یہ بعد میں جتنی زمین پھیلی ہے، دنیا پھیلی ہے، اس کی اصل اور جڑ اور بنیاد مکہ ہے۔ اس کے بعد یہ خشکی پھیلی ہے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ یہ جو دنیا ہے، خشکی کی جو دنیا ہے، زمین، اس کا بیچ جو ہے وہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ دوسرا، آپ کو اس لیے بھی امی کہا گیا کہ جس قوم میں آپ بھیجے گئے تھے سب سے پہلے، عرب کے لوگ، وہ امی تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی کو امی کہے یہ گستاخی ہو گئی۔ دیکھو، امی کا مطلب پڑھا لکھا نہ ہونا ہے، جاہل نہیں ہے۔ کوئی اس کو یوں ترجمہ کرے اللہ کے نبی جاہل تھے نعوذ باللہ، تو یہ تو گستاخی ہے۔ پہلے جو علم چلتا تھا وہ سینہ بسینہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھنا جانتا ہو، لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں تھا۔ سینہ بسینہ ایک دوسرے کی زبان سے بول کر، سن کر، پھر جو علم حاصل کیا جاتا تھا، اس طرح چلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہل تو نہیں تھے، لیکن لکھ نہیں سکتے تھے، لکھی ہوئی چیز کو پڑھ نہیں سکتے تھے، اور یہ آپ کی گستاخی نہیں ہے، آپ کی نبوت کی سچائی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو پڑھا لکھا بنا کر بھیجا جاتا،
آپ پڑھنا جانتے لکھنا جانتے تو لوگ یہ الزام لگاتے اور یہ تہمت لگاتے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے مجھ پر اتارا گیا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ کوئی اللہ کا پیغام نہیں ہے، انہوں نے فلاں یہودی پڑھے عالم سے پڑھا ہے، فلاں عیسائی کے پاس گئے ہیں ان سے کچھ سیکھا ہے، تورات کو پڑھا ہے، انجیل کو پڑھا ہے، زبور کو پڑھا ہے، آسمانی کتابوں سے گیان حاصل کر لیا ہے اور پھر اپنی طرف سے لکھ کر قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب دنیا کے سامنے اللہ کے نبی نے 40 سال زندگی اس طرح گزاری کہ آپ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نہیں جانتے تھے اور کوئی چیز تھی اس کو لکھنا نہیں جانتے تھے، اور 40 سال کے بعد آپ نے جب بولنا شروع کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے، تورات کا علم بھی بتا رہے ہیں، انجیل کے علم کے بھی دریا بہا رہے ہیں، زبور کے علم کی باتیں بھی آپ بتا رہے ہیں، اور اگلے اور پچھلے لوگوں کے اخبار، ان کے قصص، ان کے واقعات، آنے والے حالات جب آپ بتا رہے ہیں تو کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا تھا چونکہ انہوں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، فلاں اسکول میں، فلاں مدرسے میں، فلاں یونیورسٹی میں، فلاں عالم کے پاس، فلاں ٹیچر کے پاس، اس لیے پڑھ لکھ گئے ہیں اور اب خود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ 40 سالہ زندگی اس بات پر دلالت کر رہی تھی یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ اب ہیں تو امی لیکن اللہ نے علم ایسا دیا کہ علم کا دریا بہا رہے ہیں۔ وہ کسی عالم نے کہا تھا لقب تو امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے، تو اللہ کے نبی کو امی اس وجہ سے کہا گیا۔ تو فرمایا جو اس امی نبی پر ایمان لے آئیں گے وہ میری خصوصی رحمت کے مستحق ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی جس کا تذکرہ یہ لوگ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی نبوت کی دلیلیں، یہ سب پہلی آسمانی کتابوں میں مذکور تھی اور جو ان کے جانکار تھے ان کو پتہ تھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی امت کے سامنے یہ پیغام رکھا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں آخری نبی نہیں ہوں، آخری نبی کوئی اور آئے گا، وہ نبیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قول قرآن نے نقل کیا ہے، جب اپنی قوم کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے پاس، کہا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، اللہ نے ہدایات دی ہیں، ایک خاص چیز دے کر مجھے بھیجا ہے، مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں تمہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا، اللہ کا پیغمبر آئے گا جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا، اگر وہ تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لے آنا۔ یہ خوشخبریاں پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور جن علماء نے اس پر لکھا ہے، تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، اور تورات اور انجیل کے نسخے آج دنیا میں موجود ہیں، اگرچہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان کے ماننے والوں نے اس میں بہت ساری تحریفیں کر دی، تبدیلی کر دی، حضور علیہ السلام کے بارے میں جو نشانیاں آئی تھی ان کو مٹانے کی کوشش کی، ان کو چینج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی بہت ساری علامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے کہ جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہودیوں کا آپ کے بارے میں علم تھا، عیسائیوں کو آپ کے بارے میں علم تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوگی۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں اس کی تفسیر آئی ہے، مدینے میں یہودی آباد تھے، یہودی لوگ گیانی لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار لوگ تھے، اور مدینے میں دوسرے جو لوگ رہتے تھے وہ سب ان کو بڑا مانتے تھے۔ یہودیوں میں بہت گنتی کے انگلیوں پر گنے چنے جانے والے لوگ تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا، ورنہ اکثر نے ایمان قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا
کہ یہود مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد جو یہودی آباد ہیں، اگر ان میں سے 9-10 ان کے بڑے عالم ہیں، اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو ان کی پوری قوم مشرف بہ اسلام ہو جائے۔ زید بن ثانہ بڑے یہودی عالم تھے اور حق کے متلاشی تھے، اندر دل میں ان کے یہ جذبہ تھا حق بات کو تلاش کرو، حق تک پہنچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو کچھ بتایا گیا تھا وہ اس کو جانتے تھے، وہ اس کو پتا تھا، اور انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ 2 چیزیں ایسی تھیں، 2 خوبیاں جو تورات میں نقل کی گئی، تورات میں بتائی گئی ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، اور اس کے تجربے کے لیے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، خود اس کو کرنے کے لیے کوشش میں رہتے تھے کہ میں اس کا تجربہ کروں، اور یہ 2 باتیں مجھے معلوم ہو جائیں کہ ہاں محمد میں موجود ہیں، باقی چیزیں تو دیکھ لی، یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو میں ان کو آخری نبی مان لوں گا، تسلیم کر لوں گا۔ موقع کی تلاش میں تھے، کچھ بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر حضور کی مجلس میں کبھی کبھی آیا کرتا تھا یہ، اور سوال جواب کیا کرتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا زید بن ثانہ اور بیٹھا تھا، اتنے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو آیا، دیہاتی آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری پوری قوم، میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں برادری اور فلاں خاندان سے، فلاں قوم سے، میری پوری قوم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئی، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی کو تسلیم کر لو، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، کشادگی پیدا فرما دے گا، خوب رزق ملے گا، اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ میری قوم میرے کہنے پر ایمان لے آئی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، واقعات سالی ہو گئی، اکال پڑ گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی ہے، اور ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہے، بدشگونی لے رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، مرتد نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت پاس میں بیٹھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف دیکھا سوالیہ نگاہوں سے اور کہا، علی بیت المال میں کچھ ہے؟ اگر ہو تو لے آؤ، ان کی مدد کر دو، ان کی قوم کا تعاون کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیت المال خزانہ خالی ہے، ابھی کچھ ہے نہیں۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ میں چونکہ موقع کی تلاش میں تھا، کوئی چانس مل جائے جس میں میں 2 چیزوں کا تجربہ کروں محمد کے اندر، اور آج مجھے موقع مل گیا تھا، میں جھٹ سے کہنے لگا، محمد آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں۔ 80-90 درہم تقریباً تھے، دینار، سونے کے سکے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بدلے اتنے مہینوں کے بعد، اتنی مدت کے بعد آپ مجھے فلاں آدمی کا جو باغ ہے نا اس کی کھجوریں دے دینا، یہ قیمت ابھی لے لو اور وہ بعد میں ادا کر دینا فلاں مدت کے بعد، فلاں ٹائم کے بعد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تسمى حائط بنیت فلان، یہ جو فلاں باغ کی قید لگا رہے ہو نا، شرط، اس باغ کی کھجوریں مجھے دینا، یہ مت لگاؤ، ہم کہیں سے بھی کھجوریں لا کر تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا قبل تو منظور ہے، مجھے تیار ہوں اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 80 مسقال دینار دیے۔ اللہ کے نبی نے اس بدو کو دیا کہ اعجل علیہم واغثہم بہا، جاؤ جلدی ان کو لے کے جاؤ، اپنی قوم کو مدد کرو۔ وہ بدو چلا گیا۔ اب زید بن ثانہ خود کہتے ہیں کہ جو مدت متعین ہوئی تھی کہ اتنے مہینوں کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد آپ مجھے ادا کر دیں گے کھجوریں، اس مدت سے 2-3 دن پہلے میں آ گیا۔ اور پہلے ایسا نہیں کہ بھول گیا تھا، جان بوجھ کے آیا ہوں، پلاننگ کے ساتھ آیا ہوں، پورے منصوبے کے ساتھ آیا ہوں۔ میں آیا مدینے میں، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے ہیں، ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، عمر آپ کے ساتھ ہیں، چند اور صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ وہاں ہیں، میں وہاں پہنچ گیا۔ آپ نے جنازہ پڑھا، جنازے سے فارغ ہوئے، بیٹھے تھے کہ اچانک میں پہنچا، اور میں نے اپنی پلاننگ کے تحت اچانک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑ لیا، چادر پکڑ لی، زور سے کھینچا چادر کو، اور اتنا زور سے کہ کندھے سے چادر اتر آئی۔ یہ موقع ایسا تھا، حضور علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، اپنے ماننے والوں کے بیچ میں ہیں، جو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کو اس کے فالوورز کے بیچ میں ذلیل کیا جائے کبھی برداشت نہیں ہوتا، آپ سے باہر ہو جائے گا وہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس نے جب چادر کو کھینچ کر یہ جملے کہے کہ یا محمد اد ما علیک من حق و دین فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب الا مطلین فی اداء الحقوق و اداء الدیون و سداد الدیون، اے محمد جو آپ کے ذمے میرا قرض ہے نا وہ ادا کرو، حق ادا کرو۔ اور صرف اتنا نہیں کہا بلکہ آگے پورے خاندان کو گھسیٹ لیا، محمد تم ہی نہیں تمہارا پورا خاندان عبد المطلب کی اولاد اسی طرح ٹال مٹول کرتی ہے قرضوں کو ادا کرنے میں اور حق کو ادا کرنے میں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک آدمی ہے، اس سے جو بات طے ہوئی تھی اس سے پہلے آ چکا ہے، مانگنے کا صحیح انداز بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن گلا پکڑ کر کھینچ رہا ہے اس کو، اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو سب کچھ اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس طرح بیہودہ گفتگو کی، واہیانہ گفتگو کی، حضرت عمر بن خطاب پاس میں کھڑے تھے، غصے ہو گئے، کہا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح تم معاملہ کرتے ہو، بیہودہ قسم کی گفتگو اور سلوک کرتے ہو، قسم بخدا اگر مجھے اللہ کے نبی کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر نہیں، تم ان سے یہ کہو کہ بھائی صحیح انداز سے مانگو، مطالبہ کرو اپنے حق کا، اور مجھ سے کہتے آپ ان کے مقروض ہیں، اچھے انداز سے ان کا قرض ادا کر دو، ان کو ڈرانا دھمکیاں دینا یہ صحیح بات نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر خذہ وَأَعْطِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ 20 صَاعًا مِّنَ التَّمَرِ جَزَاءَ مَا رَوَّعْتَهُ، عمر لے جاؤ اس کو، اور فلاں جگہ سامان رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہے، ان کو 20 صاع کھجوریں دے دو، اور ان کو ان کا حق ادا کر دو، 20 صاع زیادہ دے دو۔ 20 صاع زیادہ کیوں دو؟ تم نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، اس کے بدلے 20 صاع زیادہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع تھے، اس یہودی عالم کو لے گئے، بیت المال میں گئے ہیں، ان کا حق اس کو دیا ہے، 20 صاع کچھ اور دے دیے، زیادہ دے دیے، تو وہ کہنے لگا میرا حق تو اتنا ہی تھا، یہ 20 صاع زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ کیا اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اس کے بدلے 20 صاع زیادہ دو۔ اب وہ حیران رہ گیا، نبی کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، نبی کے پورے خاندان کو گستاخ کہا جا رہا ہے، اور ٹال مٹول کرنے والا کہا جا رہا ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا، کہتا مجھے برا بلا کہو، میرے خاندان والوں نے تمہیں کیا کیا ہے، میرے دادا نے کیا کیا، تمہارا کیا بگاڑا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا، مشتعل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ پھر مزید یہ کہ حق ادا کرنے کا کہا، 20 صاع زیادہ دینے کو کہا۔ وہ حیران رہ گیا، عمر سے کہنے لگا عمر مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا کہ الحبر، یہود کا جو بڑا عالم ہے وہ ہو تم؟ اس سے معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ حضرت عمر نے نام سن رکھا تھا لیکن آمنے سامنے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ۔ کہا یہود کے بڑے عالم ہو؟ کہا وہی یہود کا بڑا عالم، بڑا جانکاری انسان ہو، وہی ہوں۔ کہا اللہ کے بندے، تم تورات کو ماننے والے، زبور آسمانی کتابوں کی جانکاری رکھنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے یہ رویہ اپنایا، یہ صحیح نہیں تھا، نامناسب تھا، یہ ایسا کیوں تم نے اختیار کیا؟ تو اس نے جو جملے کہے ہیں وہ دیکھیے، کہنے لگا واللہ یا ابن الخطاب ما من شيء من علامات النبوة الا وقد عرفته في وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی جو علامتیں، جو نشانیاں، جو دلیلیں، جو پیشین گویاں
پہلی آسمانی کتابوں میں آئی ہے میں سب پرکھ چکا ہوں، سب دیکھ چکا ہوں محمد الرسول اللہ کے اندر، الا اثنتین، ہاں دو چیزیں ایسی تھی جن کا میں نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا، لیکننی لم اختبر منہ خصلتین، دو عادتوں کا، دو چیزوں کا تجربہ نہیں کیا جو نبوت کی خصلتیں ہیں، عادتیں، علامتیں اور نشانیاں ہیں، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کا تجربہ کروں، اور اس کے لیے میں نے یہ طریقہ اور یہ حیلہ اختیار کیا۔ حضرت عمر نے کہا وما ہما، وہ کون سی دو چیزیں تھیں جو حضور کے اندر تم دیکھنا چاہ رہے تھے اور تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے؟ وہ کہنے لگا یسبق حلمہ غضبہ ولا یزید شدت الجہل علیہ الا حلما، وہ آخری نبی آئے گا، اس کی بہت ساری خوبیاں، علامات و صفاتیں ہیں، ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی برداشت، اس کا صبر، اس کا حوصلہ اس کے غصے پر غالب رہے گا، اور دوسری خوبی یہ ہے اس کے ساتھ جو جتنا زیادہ بدسلوکی کرے گا، ناروا سلوک کرے گا، اسے غصہ دلائے گا، مشتعل کرنے کی کوشش کرے گا، آپے سے باہر لانے کے اسباب اختیار کرے گا، جتنا زیادہ غصہ دلائے گا اس کے حلم میں، اس کی برداشت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ قسم بخدا آج میں نے ان دو چیزوں کا بھی تجربہ کر لیا ہے، ان کو پرکھ لیا، دیکھ لیا ہے، اور پھر کہا اے عمر تم گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، میں ان پر ایمان لے آتا ہوں۔ اور پھر کہا جو کچھ میرے پاس مال ہے یہ امت محمدیہ کے لیے صدقہ ہے، میں ان پر خیرات کرتا ہوں، یہ ان کے حق میں استعمال کیا جائے۔ یہود کا بڑا عالم ہے، اس کو پتا ہے کہ حضور کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن نے کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ آخری نبی وہ ہے جن کے بارے میں پیشین گوئیاں، جن کی خوبیاں، جن کی صفات یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ ایک اور واقعہ نقل کیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صخر عقیلی سے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک بدو گاؤں دیہات سے سامان لے کے آیا مدینہ میں بیچنے کے لیے، اس نے سامان بیچ دیا، پھر اس نے سوچا کہ سنا ہے یا کوئی نبی بھی آئے ہیں، نبی ظاہر ہوئے ہیں، اس کو بھی پرکھ لوں، دیکھ لوں، تو وہ اللہ کے نبی کے پیچھے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر کے پاس ایک یہودی کے گھر گئے ہوئے تھے، اس یہودی کا بچہ بیمار تھا، آخری وقت تھا، حضور عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، بدو وہاں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ یہودی باپ اپنے بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو کر کتاب لے کر، اپنی آسمانی کتاب لے کر کچھ پڑھ رہا ہے پاس میں بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو کہا، اس کے ابا سے کہا اے یہودی ہل تجدو صفتی و مخرجی فی کتابک ھذا، کیا تمہاری اس کتاب میں میری خوبیاں، میری صفات، میرے اوصاف، میرے اخلاق، اور میں کہاں پیدا ہوں گا، کہاں ظاہر ہوں گا، یہ لکھا ہوا تم پاتے ہو اس میں؟ اس نے یوں سر ہلایا کہ نہیں، اس میں نہیں ہے۔ وہ بچہ جو بیمار تھا، بستر مرگ پر پڑا تھا، آخری وقت تھا، جب اس نے یہ سنا، باپ کی طرف سے دیکھا، اچانک اس کی زبان کھلی، کہنے لگا یا رسول اللہ قسم بخدا میرا ابا غلط کہہ رہا ہے، نجد صفتک و مخرجک فی کتابنا ھذی، اللہ کی قسم آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی نشانیاں، اور آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، کہاں نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، ہماری اس کتاب میں لکھی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں بتایا گیا، خوشخبریاں سنائی گئی، پیشین گوئیاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے اس نبی کو مانیں گے میری خصوصی رحمت کے حقدار وہ ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں، اس آیت میں 7 خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا حق کیا ہے ایمان والوں پر، ہم پر، وہ بھی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس آیت کے بقیہ چیزوں پر اور بقیہ امور پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی سے محبت کرنے کی اور نبی کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اور نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔